آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر لکھ دیا گیا ہے بدلہ لینا مقتول کے بارے میں، مقتولوں کے بارے میں، آزاد کے بدلے میں، اور غلام کے بدلے میں، اور عورت کے بدلے میں قتل کی جائے گی۔ جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے، پھر وہ اچھے طریقے سے پیروی کرے اور اس کی طرف اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، ایک طرح کی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ دو آیات بہت اہم ہیں اور قصاص کے بارے میں ہیں۔ ان میں قصاص کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب معنی ہوتا ہے برابری کرنا، اور شریعت کی زبان میں قصاص سے مراد یہ ہے اگر کوئی شخص دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دے، جسے شریعت کی زبان میں قتل عمد کہا جاتا ہے، تو مقتول یعنی جو آدمی قتل ہوا ہے اس کے ورثاء کو شریعت نے 4 اختیار دیے ہیں۔ نمبر 1 اختیار تو یہ دیا ہے کہ قاتل سے قصاص لے لیا جائے اور بدلے میں اسے قتل کروایا جائے۔ نمبر 2 دوسرا اختیار یہ دیا ہے کہ وہ دیت لے لیں، جن کا آدمی قتل ہوا ہے اس کے ورثاء قاتل کے ورثاء سے، اور قاتل سے 100 اونٹ دیت لے لیں۔ اور تیسرا اختیار یہ دیا گیا ہے کہ وہ کچھ صلح کر لیں، یعنی اس سے دیت سے کم یا زیادہ مال لے کر صلح کر کے اس کو معاف کر دیں۔ اور چوتھا اختیار یہ دیا گیا ہے کہ وہ بالکل ہی معاف کر دیں، نہ قصاص لیں بدلے میں قتل کرائیں، اور نہ ہی پیسے لیں، نہ 100 اونٹ دیت لیں، بلکہ بالکل معاف کر دیں۔ تو 4 اختیارات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر قصاص برابری مقتولوں پر لکھ دی گئی ہے۔ تو یہ 4 اختیارات ہیں۔ البتہ مزید وضاحت اس کی یہ ہے کہ یہ اختیار اور یہ قصاص قتل عمد میں ہوتا ہے، یعنی جب قاتل نے جان بوجھ قتل کیا ہو تو پھر یہ قصاص لیا جاتا ہے، اور اگر جان بوجھ قتل نہ کیا ہو، غلطی سے قتل ہو گیا ہو، تو پھر اس میں قصاص نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کے میں پھر اور تفصیلات ہیں، سورہ مائدہ میں ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، 5ویں پارے میں اس کی تفصیلات ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قصاص تب لیا جاتا ہے جب مقتول کے تمام ورثاء، جنہیں قصاص لینے کا حق ہوتا ہے، وہ سب متفق ہوں کہ ہم نے قصاص لینا ہے۔ اگر ان میں سے ایک وارث بھی یہ کہ ہم نے دیت لینی ہے، یا میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے، یا میں صلح کرنا چاہتا ہوں، تو ایک کے قصاص سے پیچھے ہٹنے سے قصاص کا مطالبہ سب کی طرف سے ختم ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد، کہ قتل کیا جائے گا آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قاتل ہوگا بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بعض قبیلوں میں دستور تھا کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ اگر ان کے کسی آدمی سے کسی کمزور قبیلے کے آدمی کو قتل ہو جاتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کس کا قتل ہوا ہے۔ اگر انہیں کوئی آدمی قتل ہوتا کمزور قبیلے کے لوگوں کا، تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم قصاص نہیں دیں گے، ہم 100 وسق کھجوریں دے دیتے ہیں۔ مثلا مدینہ طیبہ میں یہود کے 2 قبائل تھے، بنو نذیر بنو قریظہ، تو ان میں جنگ چلتی رہتی تھی۔ جو بنو نذیر تھے تو وہ جنگ میں اکثر غالب آ جاتے تھے اور ان کا پلہ بھاری رہتا تھا۔ بنو قریظہ کے لوگ مغلوب تھے دونوں یہودی قبائل۔ تو پھر انہوں نے آپس میں، بنو نذیر نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا ہوا تھا اگر ہمارا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کے ہاتھوں مارا جائے گا، ہم ان کے 2 آدمی ماریں گے، اور اگر
ہمارے کسی آدمی کے ہاتھ سے بنو قریظہ کوئی آدمی قتل ہو گیا، ہم 100 بسا کھجور دیں گے، اور اگر ہماری کوئی عورت قتل ہو گئی بنو قریظہ کے کسی آدمی کے ہاتھوں، تو ہم بنو قریظہ کے آدمی کو، عورت کو نہیں ماریں گے۔ اگر ہماری کوئی عورت قتل ہو گئی تو پھر ہم ان کا مرد ماریں گے، خواہ عورت نہیں قتل کی ہو ہماری عورت، کیونکہ ہمارا پلہ بھاری، ہم بڑے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کی نفی فرمائی کہ بھی سب برابر ہیں، امیر غریب اور بادشاہ اور فقیر سب برابر ہیں، جو قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، خواہ قتل کرنے والا آزاد ہو یا غلام ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں شرکاء کو ہدایات دی ہیں، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ یہ قاتل کے ورثاء کو ہدایت دی جا رہی ہے، اگر مقتول کے ورثاء دیت پہ آمادہ ہو جائیں، قصاص نہ لیں یا صلح کر لیں، تو پھر جو مقتول کے ورثاء ہیں تو ان کی ذمہ داری کہ وہ اچھے طریقے سے مطالبہ کریں، مطالبے میں شدت اختیار نہ کریں کہ جی فوراً ابھی ہمیں 100 اونٹ دیں یا یہ مال ہمیں فوراً ابھی دیں، ایسا نہ کریں۔ یا اسی طرح وہ زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، معاہدہ کرنے کے بعد اس سے پھرے نہیں۔ اور وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، یہ قاتل کے ورثاء کو ہدایت اور قاتل کو ہدایت ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء نے قصاص چھوڑ دیا ہے، صلح کر لی ہے، دیت آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، اس میں قاتل کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ جان سے نہیں جائے گا، پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹال مٹول نہ کرے، بلکہ جو معاہدہ میں طے ہوا تھا ویسے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے، اور پھر روپوش نہ ہو، انکار نہ کرے کہ میں تو نہیں دیتا، قصاص تو معاف ہو ہی گیا اور اب میں تو بہت تنگ کر کے حق ادا کروں گا۔ تو شریعت نے دونوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ حق مانگنے والا بھی اور حق دینے والا بھی اچھا طریقہ اختیار کریں، اور ہر معاملے میں یہی حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو خریدتے ہوئے، فروخت کرتے ہوئے، اپنے حق کو مانگتے ہوئے رحم دلی کا اور نرمی کا مظاہرہ کرے۔ پھر فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو امت محمد کو اختیارات دیے ہیں، قصاص کے، دیت کے، صلح کا اختیار دیا ہے، معافی کا اختیار دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے اور آسانی بھی ہے۔ اس طرح آسانی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں معافی کا کوئی آپشن نہیں تھا، بلکہ حکم یہ تھا کہ اس نے قتل کیا اسے قتل ہی کیا جائے گا، بس یہی شرعی حکم تھا، نہ دیت کا آپشن تھا، نہ صلح کا، نہ معافی کا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قصاص نہیں تھا، وہاں معافی کا حکم تھا، قاتل نے قتل کر بھی دیا تو کوئی نہیں، اسے معاف کر دیں۔ تو یہ معاف کرنے بہت مشکل ہوتا ہے، جن کا آدمی مر گیا ہو۔ تو ہماری شریعت میں انسان کے جذبات کی بہت زیادہ رعایت رکھی گئی ہے۔ جن کا آدمی مارا گیا ہے اور چاہتے ہیں ہم نے قصاص ہی لینا ہے، ہم نے اسے مروانا ہے، تو پھر اسے مروا سکتے ہیں، وہ کوئی قصاص لے سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے جائز ہے، ان کی جذبات کی رعایت ہے۔ اگر وہ ترس کھا کے معاف کرنا چاہیں تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے اختیار بھی ہے، ان کے ذمہ فرض واجب بھی نہیں کہ تم نے قصاص ہی لازمی لینا ہے، بندے کو مروانا ہے۔ پھر اس کے بعد میں فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ زیادتی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا مقتول کے ورثاء دیت بھی لے لیں، یا صلح ہو جائے مال بھی لے لیں، یا معاف کر دیں پھر بھی قاتل کو مار دیں، تو شرعی لحاظ سے زیادتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ یا اسی طرح دو آدمیوں پہ الزام لگا دیں کہ جی قتل ایک نے نہیں کیا، دو نے قتل کیا ہے، تو شرعی لحاظ سے یہ بھی ناجائز، جھوٹا الزام لگانا۔ یا اسی طرح جو قاتل ہے وہ دیت ادا نہ کرے، یہ اس کی زیادتی ہے، تو فرمایا کہ جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اگر ایک آدمی قتل میں کئی لوگ شریک ہو جائیں، سب کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کے قتل میں 8 یا 7 افراد شریک تھے، تو انہوں نے سب کو قتل کرایا، اور فرمایا کہ اگر شہر صنعاء کے تمام لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے میں سب کو قتل کرا دیتا۔ پھر اس کے بعد اس قصاص کی حکمت بیان فرمائی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی عقل والو، زندگی ایسے ہے کہ اگر ایک قاتل کو قصاصاً قتل کر دیا جائے تو باقی لوگ قتل سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی قتل کرتا تھا تو مقتول کے ورثاء قاتل کے خاندان کے 2 آدمی کو مار دیتے تھے، پھر دوسرے خاندان کے افراد اس خاندان کے 3 افراد کو مار دیتے تھے، پھر 4 مار دیتے تھے، پھر وہ 5 مار دیتے تھے۔ تو ایک آدمی کو قتل کر جس نے قتل کیا ہے باقی زندگی بچ جاتی ہے۔ دوسرا اس میں زندگی اس طرح ہے
کہ جب قاتل و قتل کیا جاتا ہے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چوکنا ہو جاتے ہیں کہ جی آئندہ کسی کو قتل نہیں کرنا، جو قتل کرے گا وہ قتل ہوگا۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا آدمی قتل ہو دوسروں کے ہاتھوں تو عام آدمی کو اختیار نہیں کہ دوسرے کو قتل کر دے، قاتل و قتل کر دے، بلکہ حکم یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت سے مطالبہ کرے، پھر اس کی تحقیق ہوگی، کس نے قتل کیا ہے، کیسے قتل کیا، قتل عمد تھا، قتل خطا تھا، جان بوجھ قتل ہوا ہے، غلطی سے قتل ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کئی لوگوں پہ الزام ہو تحقیق ہوگی کہ کون ذمہ دار ہے، کون بری ہے، کہ کس نے کیا کردار ادا کیا ہے، تو اس کے بعد پھر جج فیصلہ کرے گا، یہ اسلامی حکومت تو پھر قاضی فیصلہ کرے گا کہ جی ہاں قصاص لیا جائے۔ عام آدمی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ دوسرا عام آدمی کتنا ہی بڑا مجرم ہو، خدا نخواستہ وہ زانی ہو، قاتل ہو، شرابی ہو، کافر ہو یا گستاخ ہو، تو تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عام آدمی کسی دوسرے آدمی کو قتل نہیں کر سکتا، اسے شرعی لحاظ سے اجازت نہیں ہے۔ اور آخری مسئلہ پھر یہ ہے کہ دیکھیں شریعت ہماری کتنی پیاری ہے کہ اس نے دوسروں کے جذبات کی رعایت بھی رکھی ہے، اور ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اور اگر قتل نہ کیا ہو، کوئی عضو کاٹ دیا ہو تو اس کی پھر سزا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین، وہ تفصیل اس کی وہاں آئے گی۔ تو شریعت ہی کہتے کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ تو ایک پہلو یہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا، بعض لوگ اس سمجھتے ہیں شریعت بس معافی ہے، یعنی معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ تو شریعت نے بدلے کی اجازت بھی دی ہے، قوانین کے مطابق وہ لینا بھی جائز ہے، بدلہ لے لے شریعت کے اصولوں کے مطابق، تو وہ ناجائز نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔